لا الہ الا اللہ، میرے گردن پکڑ لینا، اگر یہ وظیفہ اثر نہ دکھائے پڑھتی ہی کام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی ذات بہت عظیم ذات ہے۔ آج ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں حاضر کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو کر دینے سے تقدیر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ ناظرین، یہ وظیفہ رات سونے سے پہلے کا وظیفہ ہے۔ 2 منٹ کا یہ وظیفہ کر لو، ہر مراد ہر خواہش پوری۔ زندگی بدلنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پکڑ لو۔ محترم ناظرین، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ آج کا وظیفہ بھی اللہ کے ذکر سے نور قلب اور سکون قلب کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، آج کے وظیفہ میں حتیٰ کہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ہی مجرب اور خاص عمل ہے۔ ویسے تو اللہ کے ہر کلام میں بہت زیادہ طاقت بھی ہے اور سکون بھی ہے، لیکن آج کا یہ خاص وظیفہ خاص سکون حاصل کرنے کا افضل ترین ذکر ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک لائن کے کلمات پڑھنے میں جتنا سکون ملتا ہے اتنا ہی پڑھنے میں آسان بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے اور فائدے میں بھی کہیں زیادہ ہے۔ یعنی یہ ایک لائن کے کلمات کہ جیسے کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے، اور اگر دل سے پڑھنا شروع کر دے تو بے حساب رزق و دولت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان اللہ رب العزت سے اپنی رزق میں اضافے کی جو بھی دعا کرے گا انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ ایسے کلمات ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص سچے اور پکی ایمان کے ساتھ اسے پڑھے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی پائے گا۔ دوستو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، یا اللہ، کوئی ایسے کلمات سے مجھے نواز کہ جب بھی تمہارے مدد کی مجھے ضرورت پڑے میں وہ کلمات پڑھوں، وہ دعا کروں تو تمہاری مدد مجھے حاصل ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عجب میں پڑ گئے اور فرمانے لگے، یا اللہ، یہ تو تیرے سارے ہی بندے پڑھتے ہیں، ہر ایک کی زبان پر یہ کلمات ہے، میں تو تیرا خاص بندہ ہوں، مجھے کوئی خاص کلمات سے نواز۔ لا الہ الا اللہ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ میں پڑھوں گا تو مجھے مدد حاصل ہوگی؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی جواب سن لے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ، کیا تم ان کو کوئی معمولی کلمات سمجھتے ہو؟ میزان کے پلے میں ایک طرف 7 زمینیں اور 7 آسمان رکھ دیے جائے، دوسرے طرف یہ کلمات رکھ دیے جائے تو ان کلمات کا پلہ بھاری دیکھو گے۔ ناظرین، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کلمات جنہیں مشکلات میں، پریشانیوں میں اور دکھ تکلیفوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تو پھر ہمارے لیے اس میں کیوں پیدا نہیں؟ یعنی ایسے کلمات جن کو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں نبیوں نے پڑھا ہو تو ہمارے لیے پیدے کیسے نہیں ثابت ہوگے؟ ناظرین، یہ جو وظیفہ ہے یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ پر مبنی ہے، اور یقین کریں اس وظیفے کی برکت سے آپ کو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ جس نیت سے یہ وظیفہ کرو گے انشاءاللہ وہی پاؤ گے۔ محترم ناظرین، اس کے اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں کہ جس کی زندگی ان کلمات پر گزری اور اس پر موت آئی وہ بغیر حساب جنت میں جائے گا، اس کا کوئی حساب نہیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں آج کی اس وظیفے کی جانب کہ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ رات سونے سے پہلے اور باوضو حالت میں کریں گے۔ آپ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سوتے ہیں تو آپ کا وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز کے بعد اگر کریں گے تو آپ کا وضو برقرار ہوگا تو آپ نے اسی ٹائم وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ لیکن اگر آپ دیر سے سوتے ہیں تو آپ نے اسی ٹائم وظیفہ شروع کر دینا ہے۔
لیکن آپ دیر سے سوتے ہیں تو آپ کو دوبارہ وضو کر کے اور یہ وظیفہ شروع کر دینا چاہیے۔ تو رات سونے سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ کچھ ایسے طریقے سے ورد کرنا ہے کہ 50 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ دہرانا ہے، یعنی 50 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ اب حساب جو ہے اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہ کریں، جو تعداد آپ کو بتائی گئی ہے آپ اسی تعداد میں یہ پڑھیں۔ آپ تسبیح کا سہارا بھی لے سکتے ہیں یا آپ اپنی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کمی بیشی نہ ہو۔ تو 50 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اول و آخر آپ نے 11 بار درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان بہن بھائی وظیفہ کر سکتا ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھا، پھر آپ نے 50 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لیا۔ تو یہ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے دعا کچھ اس طریقے سے کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ استغفار کا کثرت سے ورد کریں گے، کیونکہ یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو کہ ہماری حاجات کے آگے حائل ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں کی بخشش کے لیے پہلے تو اللہ سے گناہوں کی توبہ کی جائے اور استغفار کا کثرت سے ورد کیا جائے۔ ناظرین، استغفار کا کثرت سے ورد کرنے کے بعد آپ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لینے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے جو چیز بھی مانگو گے وہ مل جائے گی۔ خصوصاً یہ وظیفہ آپ رزق میں اضافے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی مالی مشکلات ہے اس کے حل کے لیے بھی، قرض یا آپ کے اوپر بھی حساب قرض ہے، قرض سے نجات کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ کسی جائز حاجت کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کی فضیلت کوئی عام فضیلت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوگے کہ یہ بھی عام وظیفوں کی طرح ایک وظیفہ ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک نام میں، ہر ایک آیت میں، ہر ایک حرف میں اور ہر ایک صورت میں اپنی اپنی فضیلت اور برکات رکھی ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ کو یہاں سے ہوگا کہ قیامت کے روز ایک شخص جس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوگے، اور ایک رجسٹر کا سائز زمین سے لے کر آسمان تک ہوگا، اور ایک رجسٹر گناہوں سے پورا بھرا ہوا ہوگا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس شخص کے کتنے گناہ ہوگے۔ تو جب سب کا حساب کتاب ہو، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، اس کو بھی بلایا جائے گا، تو یہ شخص کہے گا یا اللہ میرا کیا حساب کرتے ہو، میں تو بڑا گناہگار ہوں، میرا کیا حساب ہوگا۔ وہ شرما جائے گا، اتنے گناہ کرنے کے بعد اس کی کیا بخشش ہوگی، وہ یہ سمجھے گا۔ لیکن اللہ رب العزت فرمائے گا آج ذرا بھی نا انصافی نہیں ہوگی، آج سب کے ساتھ انصاف ہوگا، آج تیرے ساتھ بھی انصاف ہوگا۔ اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتا پکڑایا جائے گا، تو ایک طرف 7 زمینیں اور 7 آسمان جس کی عبادت کرتے ہیں ہم کی لا الہ الا اللہ کوئی اتنی بڑی برکت ہے کہ 7 زمینیں 7 آسمان ایک طرف رکھ دیے جائے اور ایک طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ پلہ باری ہو جائے گا۔ تو بالکل ویسا ہے، اسی ماحول میں بھی لا الہ الا اللہ کا پلہ باری ہو جائے گا، یعنی ایک طرف 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہو اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا پتا ہاتھ میں پکڑا جائے گا، اور اس پتے پہ کیا لکھا ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ اور جب تولا جائے گا تو لا الہ الا اللہ کا پلہ باری ہو جائے گا اور وہ شخص جنت میں چلا جائے گا۔ ناظرین، دنیاوی فوائد بھی ہے،
اس کی اور آخرت کی بھی فوائد ہے۔ لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ تو محترم ناظرین، آپ نے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد کامل یقین اور بھروسہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات، پریشانیوں کے حل کے لیے اور اپنے حاجات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے گے۔ اللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو تمام آفات و عذاب سے امان میں رکھے گے۔ آپ کو وظیفے کرنے سے انتہائی سکون حاصل ہوگا اور آپ کی زندگی میں بہت اطمینان ہوگا۔ آپ کی رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ناظرین، نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔